بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، رائزنگ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کربلا سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں کو لوٹ مار کرنے اور اہل بیت کی بیویوں کی کوفے کی طرف روانگی کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ کوفہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کا بھی بتایا گیا تھا۔ کوفہ کی گلیوں میں نیزوں پر سر ٹانگے باحیا بیویوں کو بے پردہ گھمانے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا تھا۔ تو اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر دیے گئے آئی بٹن کو پریس کریں اور ہماری پچھلی تمام ویڈیوز ملاحظہ کریں۔ تو ناظرین، آج کے ویڈیو میں آپ کو اہل بیت کا کوفہ سے دمشق کی طرف سفر کے بارے میں بتائیں گے۔ یزیدیوں نے گرجا کے دروازے پر کیا دیکھا کہ ان کے رنگ خوف سے پھک پڑ گئے۔ شمر ذی الجوشن نے سر حسین کی قیمت کیوں اور کیا لگائی؟ گرجا کا راہب مسلمان ہو کر خادم اہل بیت کیسے بنا؟ اور یزید کے دربار میں کیا کیا واقعات پیش آئے؟ دربار یزید میں یہودی سفیر کی کس بات نے یزید کو غضبناک کیا؟ یزید کا اہل بیت کے سامنے منافقانہ پن اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بھی بیان کریں گے۔ تو بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ ابن زیاد نے اس کے بعد شمر ذی الجوشن، زہر بن قیس، خولی بن یزید اور محسن بن سالبہ کو حکم دیا کہ تمام سروں اور اہل بیت کے قیدیوں کو ساتھ لے کر دمشق جائیں اور یزید کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور بیبیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا دیا گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ ابن زیاد نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ راستے میں آبادیوں سے گزرنا اور سروں کو نیزوں پر چڑھا کر لوگوں کو بتاتے ہوئے جانا کہ دیکھ لو، جنہوں نے حاکم وقت یزید کی مخالفت کی اس کا یہ حشر ہوا ہے، تاکہ لوگ ڈر جائیں اور یزید کی مخالفت سے باز رہیں۔ راستے میں ایک منزل پر اہل کتاب کا ایک دیر یعنی گرجا آیا۔ یہ لوگ رات گزارنے کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ وہ خرمے کا شیرہ پینے لگے، لیکن علامہ ابن کثیر نے جو روایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ وہ خمر یعنی شراب پینے لگے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے گرجے کے دروازے پر ایک شعر لکھا ہوا دیکھا جس کا مطلب تھا، یعنی جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے وہ اس کے نانا کی شفاعت کی امید نہ رکھیں۔ یزیدیوں نے گرجا کے راہب سے پوچھا کہ یہ شعر یہاں کب اور کس نے لکھا ہے؟ راہب نے کہا کہ میں اس کی پوری تاریخ سے تو آگاہ نہیں، صرف اپنے آباء و اجداد سے اتنا سن رکھا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 500 سال پہلے کا یہ شعر یہاں لکھا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یزیدیوں کا رنگ فاق ہو گیا اور ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ آنکھوں میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ جب راہب نے ان کی یہ پریشانی دیکھی تو پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی ہم پریشان و پشیماں کیوں نہ ہوں، جس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس شعر میں ہے اسے تو ہم نے قتل کیا ہے اور ان کا سر ہمارے پاس ہے۔ راہب نے پوچھا یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، ان کا تعارف کراؤ۔ ایک شقی نے جواب دیا کہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ یہ سن کر راہب کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور کہنے لگا مجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دکھاؤ۔ وہ راہب کو اپنے ساتھ لے گئے اور سر اقدس سامنے رکھ دیا۔ راہب دیکھتے ہی دل و جان سے فدا ہو گیا اور محبت امام نے ایسا جوش مارا کہ یزیدیوں سے کہنے لگا کہ خدا را شب بھر کے لیے یہ سر مجھے دے دو، صبح کوچ کے وقت واپس لے لینا۔ اتنے میں شمر آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ سر کسی کو نہیں مل سکتا، اگر یہ کہیں گم ہو گیا تو ہم یزید کو کیا دکھائیں گے، چلو ہٹو اور اپنی راہ لو، یہ سر ہرگز تمہیں نہ ملے گا۔ راہب نے اصرار کیا۔ شمر نے اس کو ٹالنے کی غرض سے ایک کڑی شرط لگائی اور کہنے لگا کہ 10,000 درہم ایک رات سر حسین کی قیمت لوں گا۔ راہب خوشی سے جھوم اٹھا، گھر گیا اور 10,000 درہم کے بجائے 11,000 درہم اور اپنے گھر کی ساری پونجی لے آیا اور شمر کے سپرد کر کے سر مبارک لے گیا۔ گرجے میں لے جا کر راہب نے سر مبارک پر عطر و گلاب چھڑکا اور خود دستبستہ کھڑا ادب و تعظیم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر زیارت کرنے لگا۔ اس کی اس تعظیم و تکریم اور حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اس نے اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اس پر گریہ طاری ہوا اور اس کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک نور آسمان سے لے کے زمین تک نور ہی نور تھا۔ اس نے سر انور کی کرامت اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا تو بے ساختہ اس کی زبان پر جاری ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ،
چونکہ اس نے دنیا کی دولت قربان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور اس نے سر انور کا ادب کیا تھا تو ادب کرنے والے بد نصیب و بے ایمان نہیں رہ سکتے۔ اس نے اس کو بانصیب با ایمان بنا دیا۔ اس نے رسول زادیوں کی دعائیں حاصل کی تھیں، وہ دعائیں رنگ لائیں اور اس کی تقدیر بدل گئی۔ چنانچہ اس نے دیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور سچے دل سے اہل بیت اطہار کا مطیع و خادم بن گیا۔ اللہ رب العزت کا اس پر خاص فضل و کرم ہو گیا۔ اہل بیت کا مظلوم قافلہ منازل سفر طے کرتا ہوا دمشق پہنچا۔ یزید دربار شاہی آراستہ کر کے تخت زر نگار پر بیٹھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے شمر اس کے پاس گیا اور سلام کرنے کے بعد فاتحانہ انداز میں کہنے لگا، اے امیر المومنین، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اہل بیت کا ایک ایک شہزادہ چن چن کر قتل کیا ہے، اور میں آپ کے حکم کے مطابق خواتین اہل بیت کو گرفتار کر کے یہاں لایا ہوں۔ یزید پلید نے حکم دیا کہ خواتین حرم اور حسین کا سر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ اسیران کربلا کا یہ ستم دیدہ قافلہ یزید کے دربار میں حاضر کیا گیا، اور بشیر بن مالک نے امام عالی مقام کا سر ایک تشت میں رکھ کر یزید پلید کی خدمت میں پیش کیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، ہم نے ایسے جلیل القدر شخص کو قتل کیا ہے جس کا حسب و نسب تمام دنیا سے افضل ہے، اس لیے مجھے کثیر انعام دیا جائے۔ وہ سمجھتا تھا کہ سر امام پیش کرنے کے صلے میں مجھے انعام ملے گا، لیکن انتقام الہی کی پہلی چنگاری شعلہ بن کر یزید پلید کی زبان سے بھڑکی۔ وہ امام عالی مقام کی تعریف سن کر جل بھن گیا اور اسی وقت حکم دیا کہ بشیر بن مالک کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حرص و آس کا قیدی انعام و اکرام کی تمنائیں دل ہی دل میں لیا جہنم جا پہنچا، اور یزید غصے سے لال پیلا ہو کر اس کی لاش پر کھڑا یہ کہہ رہا تھا کہ حسین کو شریف النسب اور جلیل القدر کہنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید پلید نشہ شراب میں مستغرق تھا۔ جب ظالم نے سر امام کو دیکھا تو مسکرانے لگا اور درخت خیزہ کی چھڑی امام حسین کے لبھائے مبارک کو چھو کر کہنے لگا، اے حسین، تیرے یہی لب ہلتے تھے جو کہتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر ہے، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ اس وقت حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یزید لعین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک پر چھڑی لگا رہا تھا تو یزید سے فرمایا، اے یزید، تو چھڑی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک اور لب مبارک پر لگا رہا ہے، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ سن لے کہ تیرا حشر قیامت کے دن ابن زیاد کے ساتھ ہوگا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ فرما کر وہ یزید کے دربار سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت دربار یزید میں قیصر روم کا ایک یہودی سفیر بھی موجود تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے؟ یزید بولا، یہ ہمارے باغی کا سر ہے۔ وہ سفیر بولا، یہ سر تو باغیوں والا نہیں، بلکہ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص حق شناس اور فرشتہ خصلت انسان تھا۔ بتا تو صحیح کہ یہ ہے کون؟ یزید نے جواب دیا، یہ بنی ہاشم سے ہے۔ اس نے پوچھا، ان کے والدین کون ہیں؟ یزید نے جواب دیا، ان کے باپ کا نام علی، ماں کا نام فاطمہ، اور ان کے نانا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر وہ سفیر بولا، حیرت ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے، اور اب اس کے سر پر چھڑیاں ماری جا رہی ہیں، اور پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ارے سنگدل، آ تجھے امتی کی شان بتاؤں۔ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، باوجود یہ کہ میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، تاہم تمام یہودی مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور تو ہے کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہودی سفیر کی یہ گفتگو سن کر یزید مشتعل ہوا، ضبط کی تاب نہ رہی، بولا، مجھے تیرے سفیر ہونے کا لحاظ ہے، ورنہ میں ابھی تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ سفیر نے جواب دیا، او ظالم، تیرے دل میں نواسے رسول کی عزت و عظمت ایک سفیر سے بھی کم ہے جو تم نے اسے قتل کر ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے یہودی سفیر سر امام سے چمٹ گیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس پر یزید پلید طیش میں آیا اور جلاد کو اشارہ کیا تو اس نے اس نو مسلم کو شہید کر دیا۔ یزید پلید نے امام عالی مقام کے سر مبارک سے مخاطب ہو کر کہا، اے حسین، خدا کی قسم، اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں قتل نہ کرتا۔ پھر یزید نے حاضرین سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ ان کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں سے،
اور ان کے جد امجد محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد سے بہتر تھے، لہٰذا یہ خلافت کے مجھ سے زیادہ مستحق تھے۔ ان کے اس قول کا جواب ہے کہ ان کے باپ سے بہتر تھے، یہ ہے کہ ان کے باپ اور میرے باپ نے اللہ تعالیٰ سے محاکمہ چاہا، اور لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے حق میں فیصلہ دیا۔ ان کا یہ کہنا کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر تھیں، تو مجھے میری ماں کی قسم بلا شبہ وہ میری ماں سے بہتر تھیں، اور ان کا یہ قول کہ ان کے جد امجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دادا سے بہتر تھے، تو میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ ہم سے کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اور ہمسر نہیں ٹھہرائے گا۔ اس کے بعد اسیران اہل بیت با پردہ ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر مبارک اس کے سامنے ہی رکھا ہوا تھا۔ جب امام عالی مقام کی بیٹیوں نے سر مبارک کو دیکھا تو وہ رو پڑیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ خوش ہوا اور ابن زیاد کی بڑی قدر کی۔ پھر اس کے سامنے اہل بیت کے قیدیوں کو لایا گیا۔ ان قیدیوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں سیدہ فاطمہ اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں۔ اپنے والد ماجد کا سر اقدس دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رو پڑیں۔ یزید نے منافقت سے کام لیتے ہوئے سر اقدس کو وہاں سے ہٹا دیا، پھر ان سے مخاطب ہو کر بولا، یہ جو کچھ بھی ہوا میرے علم میں لائے بغیر ہوا۔ اگر میں اس موقع پر موجود ہوتا تو ضرور حسین کو معاف کر دیتا اور درگزر سے کام لیتا۔ یہ بات کرنے کے بعد یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور کہا کہ میں نے کب یہ حکم دیا تھا کہ حسین بن علی کو قتل کر دیا جائے۔ پھر یزید نے شمر ذی الجوشن اور وہاں پر موجود اہل عراق سے کہا کہ میں تو تم لوگوں کی اطاعت و تابعداری سے ویسے ہی خوش تھا، تم نے حسین کو قتل کیوں کر دیا؟ شمر ذی الجوشن نے جب یزید کا یہ منافقانہ انداز دیکھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ شمر اور اس کے ساتھی یہ توقع کر رہے تھے کہ یزید ان کو اس کام کے صلے میں انعام و اکرام سے نوازے گا، اس لیے یزید کی باتیں سن کر ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ تاریخ کے صفحات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جب یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو یزید خوش ہوا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ نادم ہوا، کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں میں میرا بغض اور عداوت پیدا ہو گئی ہے اور لوگ مجھے لعن طعن اور سب و شتم کرنے لگے ہیں۔ پھر وہ ابن زیاد کو گالیاں دینے لگا۔ خدا کی لعنت ہو ابن مرجانہ پر، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے مسلمانوں کے دلوں میں میرے خلاف بغض و عداوت کا بیج بو دیا، اور ہر نیک و بد آدمی قتل حسین کی وجہ سے میرا دشمن بن گیا۔ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے اور اس پر اپنا غضب نازل کرے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہل بیت کے قیدیوں میں حضرت امام زین العابدین یزید کے دربار میں موجود تھے۔ یزید کے پوچھنے پر جب اسے بتایا گیا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین ہیں، تو اس نے آپ کو کہا، او لڑکے، کیا تو نے دیکھا ہے کہ تیرے باپ نے حاکم وقت سے غداری کی؟ اب اس نے اپنی سزا پا لی، اب تو سنا تیری کیا مرضی ہے۔ شیر خدا کے پوتے نے برسر دربار جواب دیا، او سگے دنیا، میں تجھ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اپنے خدا کو حاضر و ناظر کر کے اس کا جواب دینا کہ خدائے بزرگ و برتر نے میرے نانا جان کو نبی بنایا کہ تیرے نانا کو؟ کتاب مبین میرے نانا پر نازل ہوئی یا تیرے نانا پر؟ اور پھر اس کتاب کی روشنی میں دنیا کے ظلم کدے میں نور توحید ہمارے آباء و اجداد نے پھیلایا ہے کہ تیرے آباء و اجداد نے؟ کعبہ جو بت خانہ تھا، اس کو بیت اللہ ہم نے بنایا کہ تم نے؟ ہر سینے میں ایمان کی شمعیں ہم نے روشن کی ہیں کہ تم نے؟ اللہ کا شکر ہے کہ میرے خاندان نے توحید کی شمع روشن کی اور تو نے اسے بجھانے کی کوشش کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر یزید غضبناک ہوا اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ اسی اثنا میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حضرت علی کی بھرائی ہوئی آواز آئی، اے شفیق نانا جان، آپ کا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو چکا، اب آپ کی نسل منقطع کی جا رہی ہے، فوراً آئیے اور ہماری فریاد سنیے۔ یہ درد انگیز آواز سن کر یزید کانپ اٹھا، جسم لرزنے لگا، بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اے عابد، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم آؤ اور میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اپنے تخت پر بٹھا کر کہنے لگا، اے ابن حسین، میرا بیٹا تیرا ہم عمر ہے، کیا تم اس سے کشتی لڑو گے؟ آپ نے جواب دیا، او ظالم، ایک تلوار میرے ہاتھ میں دے اور ایک تلوار اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے، اور پھر اہل بیت کے خزاں رسیدہ پھولوں کی شجاعت دیکھ لینا۔ یزید ملعون نے باتوں میں باتیں ڈالتے ہوئے کہا کہ اے ابن حسین، تم تو ناراض ہو گئے ہو، اچھا ان باتوں کو چھوڑو اور اگر کوئی خواہش ہے تو کہو۔ امام زین العابدین نے یزید کے سامنے مندرجہ ذیل مطالبات پیش کیے۔
آپ نے فرمایا میرے والد ماجد اور دیگر شہدائے کرام کے سر میرے حوالے کر دو، مجھے بما قافلہ بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دو، آئندہ جمعۃ المبارک کو جامعہ مسجد دمشق میں مجھے خطبہ پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور میرے باپ کا قاتل میرے حوالے کر دے تاکہ میں اسے قتل کروں۔ یزید نے پہلے 3 مطالبات بخوشی قبول کر لیے، تاہم جمعۃ المبارک کو امام زین العابدین کے خطبے سے وہ خائف ہوا، یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مظلوم زادے کی تقریر سن کر لوگ باغی ہو جائیں، تاہم 3 مطالبات تسلیم کرنے کے بعد چپکا ہو رہا۔ حضرت امام زین العابدین کہنے لگے کہ میرا چوتھا مطالبہ بھی پورا کیا جائے اور میرے باپ کا قاتل میرے حوالے کیا جائے۔ یزید نے دفع الوقتی کی غرض سے سب لشکریوں کو جمع کیا اور پوچھنے لگا کہ تم میں حسین کا قاتل کون ہے؟ انہوں نے کہا خولی ہے۔ خولی سے پوچھا، اس نے کہا سنان بن انس ہے۔ سنان بن انس پکڑا گیا تو وہ کہنے لگا میں قاتل حسین نہیں بلکہ شمر ہے۔ یزید نے شمر کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب شمر پیش ہوا تو یزید نے کہا اے شمر، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قاتل حسین تو ہے، اس لیے میں تمہیں جلاد کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ شمر نے جب اپنی موت آنکھوں کے سامنے منڈلاتی ہوئی دیکھی تو جھٹ کہنے لگا اے یزید، قاتل میں نہیں بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تو ہے، کیونکہ تو نے ہی قتل کا حکم دیا تھا اور تیرے ہی حکم سے ہم نے حسین پر فوج کشی کی تھی۔ یہ بات سن کر یزید بڑا سٹپٹایا اور کھسیانہ ہو کر شمر کو ڈانٹنے لگا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومی پر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا۔ اگلے روز جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا تھا کہ وہ جمعے کا خطبہ دیں گے، تاہم یزید کی مرضی تھی کہ خطبہ نہ ہو سکے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں میرے خلاف بغاوت پیدا ہو جائے۔ یزید نے اس خوف سے اپنے خطیب کو اشارہ کیا کہ وہ خطبہ پڑھنا شروع کر دے۔ جب خطیب نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس نے آل ابی سفیان کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے شروع کر دیے اور سیدنا علی المرتضیٰ اور ان کی اولاد پر لعن طعن شروع کر دی۔ امام زین العابدین کو یارائے ضبط نہ رہا، آپ بے ساختہ پکار اٹھے اے شامی، تو اپنی قوم کا بدترین خطیب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یزید کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تو نے وعدہ خلافی کی ہے، کیونکہ تو نے مجھے خطبہ پڑھنے کی اجازت دے کر آج محروم رکھا ہے۔ اس پر شور و غل ہوا اور اہل شام نے آپ کا خطبہ سننے کا پرزور مطالبہ کیا۔ اس پر یزید مجبور ہو گیا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دینے کی اجازت دے دی۔ امام زین العابدین منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد مظلوم زادے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شام والو، شاید تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں، آج میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے میں اس کا بیٹا ہوں جس کے صدقے میں ساری کائنات پیدا ہوئی اور وہی خدا کا برگزیدہ پیغمبر ہے۔ میرے دادا امام المشارق و مغارب، مظہر العجائب الغرائب، اسد اللہ غالب علی بن ابی طالب ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو راکب دوش رسول، خاتون جنت کا دل بند، علی شیر خدا کا فرزند، صبر و رضا کا گلیم پوش تاجدار ہے، جس کی لاش میدان کربلا میں بے کور و کفن تشلا لبی کے عالم میں تڑپی۔ میں اس شہید ستم کی یادگار ہوں جو نبی کا نواسا کہلاتا تھا، جسے اللہ کا رسول اپنے کندھے پر چڑھاتا تھا، جو بے یار و مددگار اپنی قوم کے ہاتھ سے قتل کر ڈالا گیا اور جس کے عزیز و اقارب پر ہر ممکن ظلم ڈھایا گیا۔ میں اس پیاسے مسافر کا نور نظر ہوں جس کے حرم محترم کو ابن زیاد کا قیدی بنایا گیا، جو کوفہ کی گلیوں میں تماشا بنا کر پھرائے گئے اور جن کی بے حرمتی کے استقبال میں شام و عراق کے شہر سجائے گئے، محلوں میں گھی کے چراغ جلائے گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ تمام سامعین پہ رکت طاری ہو گئی اور لوگ زار و قطار رونے لگے۔ یہ دیکھ کر یزید گھبرا گیا اور اس نے تقریر بند کرنے اور جمعے کی اذان دینے کا حکم دے دیا۔ مؤذن یزید کے حکم پر اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا۔ مؤذن جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچا تو حضرت امام زین العابدین نے مؤذن سے فرمایا اے مؤذن، میں تجھے محمد رسول اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن آپ کی بات سن کر خاموش ہو گیا تو آپ نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا اے یزید، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد بزرگوار تھے یا تیرے؟ اگر تو کہے کہ میرے تھے تو جھوٹ ہے اور غلط ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ میرے جد معظم تھے، اس لیے کہ میں علی ابن حسین ہوں۔ جب یہ سچ ہے اور درست ہے تو پھر تجھے کس بات نے امام حسین کے قتل پر آمادہ کیا، جو بہترین عطرت رسول اللہ تھے؟ ان کے گھرانے کی عورتوں کو قید اور مجھے یتیم کیوں کیا؟ یہ کہہ کر آپ زار و قطار رو پڑے۔
اس کے بعد آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اہل شام، بتاؤ آج میرے سوا یہاں پر اور ساری دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے جد بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو؟ آپ کا خطاب سن کر لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ یزید نے لوگوں پر حضرت امام زین العابدین کی تقریر کا یہ اثر دیکھا تو اس نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دے دیا۔ مؤذن کے اقامت کہنے کے بعد نماز کے لیے صف بندی کی گئی، اور اس طرح یزید نے صورتحال کو اپنے حق میں خراب ہونے سے وقتی طور پر اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو ساتھیوں، اس دردناک داستان کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ اگلے واقعات انشاءاللہ جلد ہی آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارا مقصد مستند ذرائع سے تحقیق کر کے اسلامک ہسٹری آپ تک پہنچانا اور نیکیاں حاصل کرنا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ محرم الحرام کے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل رائزنگ اسلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ رائزنگ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی سبھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔